الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے باجوڑ کے جو ہمارے مشران ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہاں پہ جس طرح ہمارے علاقوں میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور آپ کو ہم نے بار بار آگاہ کیا تھا کہ جو ریجیم چین آپریشن پاکستان میں ہوا اور امریکہ نے اپنی مرضی کے بھکاری ہمارے اوپر مسلط کیے، تو صرف یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ انہوں نے چوروں اور ڈاکوں کو مسلط کر دیا اور ان کے مفادات کا اصول نہیں ہوگا۔ اب امریکہ کے مفادات کے اصول کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریجیم چین آپریشن کا دوسرا مرحلہ، اور پھر میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے جو جون جولائی کے مہینے میں کسی اور ملک میں ہمارے مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو وہاں پہ فیصلے ہوئے اس میں ہمارے پختونخوا کے الیکٹڈ نمائندے اور صوبائی حکومت کیوں شامل نہیں تھی، کیونکہ مستقبل میرا ہے، گھر میرا جلے گا، اللہ نہ کرے جنازے میرے اٹھیں گے، لیکن تو اس میں کیوں شریک نہیں ہوں، ہمارے لوگ کیوں شریک نہیں ہیں، ہمارے مستقبل کے فیصلے کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ تو پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا، جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور وہ خدشات پھر آپ نے آہستہ آہستہ حقیقت میں بدلتے دیکھے، وہ بھی سب نے دیکھا۔ پھر 3-4 سوال میرے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھے، فینسنگ کے حوالے سے بھی تھے، امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے حوالے سے بھی تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں امن دیا جائے، ہمارے خوشحالی اور ترقی کو جو روکا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جواب دیا جائے، ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو مان ہی نہیں رہے کہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ٹی وی پہ بھی بیانات چلے تھے جس میں کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، ایسی بات کر رہے، بالکل سکون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بیان ٹی وی چینل پہ فلیش کر کے بریکنگ نیوز کی شکل میں چلائے گئے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے خود تمام حالات بگڑتے دیکھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ سوات خصوصاً کہ ہم اس کو کلیئر کر دیں گے۔ پھر 48 گھنٹے جب بچے اس کے اوپر میں نے پھر پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں میں کچھ دیر کے لیے حالات ٹھیک ہوئے۔ جب وہ ہوا تو پھر میں نے آپ سے مخاطب ہوا اور میں نے قوم کو کہا کہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے ہیں، کیونکہ ہمیں جون جولائی کے مہینے میں جب یہ ڈاکو چور پی ڈی ایم والے مسلط کیے گئے اور امریکہ نے ایبسولوٹلی ناٹ ٹو عمران خان نے کہا تھا، اس کے بعد ان کو مسلط کیا، تو کیا ہے کہ اب ان کے مقاصد بھی پورے کرنے ہیں، ریجیم چین آپریشن کا دوسرا مرحلہ بھی پورا کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات بگڑتے ہیں، اور وہ حالات اب ہمارے پورے پختونخوا، جمشید اضلاع، باجوڑ، مومن، دیر، سوات، وزیرستان، خیبر ایجنسی، ان تمام میں آپ وہ بدلتی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے پھر جب میں نے بات کی تو پھر کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ پروپیگنڈا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے۔ وہ بھائی نہ ان کے ساتھ ہم ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ہم آپ کے 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں جانے والے ہم تھے، وہ آپ تھے، اور نہ اس کے بعد 2004 میں آپریشن کا فیصلہ کرنے والے ہم تھے، نہ ڈرون حملوں کی ہم نے اجازت دی، نہ ہم نے اپنے علاقوں سے لوگوں کو گھروں سے نکالا تھا، نہ ہم نے کسی کے خلاف مہم چلائی، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری قوم نہ ان کے لیے استعمال ہوگی نہ ان کے لیے استعمال ہوگی۔ ہم تو آپ سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں، امن ہمارا ہے، ترقی ہماری ہے، خوشحالی ہماری ہے، زندگی ہماری ہے، گھر میرا ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرے مستقبل کے فیصلے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرا سودا کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے لوگوں کو کسی اور کی جنگ میں ایندھن بنانے والے؟ تو ہمارا ایک ہی پیغام ہے، ہمیں امن سے جینے دیا جائے۔ اور میں ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، باجوڑ کے لوگوں کا، مومن کے لوگوں کا، خیبر کے لوگوں کا، کہ وہ اپنے امن کے لیے سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے مظاہرے کیے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگ لگے گی باجوڑ، وزیرستان، سوات، خیبر میں، اس کی تپش آپ اسلام آباد اور لاہور میں بھی محسوس کرو گے۔ آپ بھی اٹھو، بات کرو، ساتھ دو ہمارا، کیونکہ ہمارے خون کا اگر سودا ہو رہا ہے تو اس کی قیمت آپ بھی چکاؤ گے۔ جب باجوڑ میں مدرسے پہ ایک ڈرون حملہ ہوا، 72 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے گوشت کے لترے اڑے، تو یہ آگ صرف باجوڑ تک محدود نہیں تھی۔ پھر لاہور واگا بارڈر میں بھی دھماکہ ہوا، کراچی پہ بھی دھماکہ ہوا، اسلام آباد میرٹھ کے سامنے دھماکہ ہوا۔ پھر یہ آگ پھیلی تھی، پھر وہی گیم کھیلی جا رہی ہے، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوا آپس میں سوال،
फिर वही सोच मयाने मनो तू पहली है। लिहाजा मैं बाजोड़ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमने यहां पे अपनी मीटिंग की, जरगा किया, और हम मोमन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह हमारी आवाज, ये जो फैसले वाले हैं, ये गूंगे बहरे हैं, ये अंधे हैं, इनको हमारी आवाज नहीं जा रही। वो कहते हैं कि महल के सामने एक शोर है कयामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। अगर स्वात के मुजाहिरों से आपको आवाज नहीं पहुंची, बाजोड़ के मुजाहिरों से आपको आवाज नहीं पहुंची, दिल के मुजाहिरे से आपको आवाज नहीं पहुंची, और एक ही नारा होगा, मैं फिर से बताऊं, हमारे ये सारे जो दोस्त हैं इनको देखे, इनमें से कोई न इनका साथी न उनका साथी, हम में से किसी ने न इसका साथ दिया न उसका साथ दिया, हम न इसके खिलाफ है न उसके खिलाफ है। हम एक चीज चाहते हैं, हम अमन, खुशहाली, तरक्की, जो हमने अपने हाथों से अपना घर बनाया है। 2013 के बाद खुद जब मौका मिला, हमने अपने लोगों को तरक्की दी, खुशहाली दी, अमन दिया। अरसे बाद हमारे लोगों ने अमन देखा, सुकून सी जिंदगी गुजारी। फिर से आप हमें घरों से निकालने की तरफ लेके जा रहे हो, फिर से ऑपरेशन होंगे, फिर से घर से बाहर जाओ, फिर से जनाजे उठे, फिर से हमारी सयाहत तबाह, हमारा कारोबार तबाह, हमारे घर तबाह, आपको वहां से आवाज नहीं आ रही। तो यहां पे हम आपको अपनी आवाज, आपको यहां पे मुजाहिरे करेंगे, बात करेंगे, और हम ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे इलाकों में जो फैसले आप लोगों ने किए, ये फैसले आप लोगों ने वापस नहीं लिए, हमारे अमन को तबाह करने की जो प्लानिंग हुई और इंपोर्टेड हुकूमत की, इसके ऊपर खामोशी पर है। एक और चीज सुन लें, राणा सनाउल्लाह परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उससे पूछा गया कि ये बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे हालात खराब हो रहे हैं और आपने कुछ फैसले किए हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, ऐसी प्रोपेगेंडा है, ऐसी झूठ है, दा प्रोपेगेंडा दमुंगा ब्यारा शहर रवान दे कना जमा पुख्तनो अल्तबा मुंगा मुजाहिरा को अल्तमुंगा खपल आवाज टूड़ फत करे रहे पदी की पार्टीबाजी निष्ठे वर तबिया हुए पदी की सियासत निष्ठे कसूक दिल सियासी रंग वर के अगत मुंगा चियारा रोरा अल्लाह रे खसा था सियासत तबारा मौके डेरी ने ब्याबो के कजमा पकूर की अमनी खुशहाली तरक्की नुतबा सियासत वके हुकजब बे कोर शुम कड़म पसर रागस्ती रे ब्या प मर्दान सवाबई प जुलुजो केम की नाशमा नुजब सो कमा दिवजना पदी बटोल यो जेकीगु प शरीक व पियू व द्रिगुबा जमुंग इस एजेंडा निष्ठे नमूने दे सोच वाला खलक क्यों ना आगे सोच वाला खलक तास वण सोच पे जने यो वे ड्रोन वका पे चावी ऑपरेशन वका चावी रा अमेरिकी मर गिरत्या वका चावी रा कुबे कोरे का मुंग पदी टूल के अल्हम्दुलिल्लाह तास टोल दमुंग पुख्ताना आम खलक अमुंग पदी की सफायु मुंग दे हिस्सा नहीं हो मुंग सिर्फ पल खुशहाली तरक्की और अमन गोड़ू और देर पर वक्त जरू जैत को ची मीडिया खोल तुम ना राजी मीडिया में न करे जमा मुजरिम खो मीडिया हम दा दोनों मीडिया नाम तपोस कोमा चितारा जनाजी पकार दी कि जमा जनाजा चोदा शिता पट्टी माने कह था तो बिया टीआरपी में लावेगी रेटिंग में मिलावेगी जनाजा बखाई खुदकुश बखाई हमला बखाई बेकोरी कड़ी में पसर के खुद आगा बखाई मुंह दाम खया चिकल अव्वल ना दो फरकी कल चिना मसला शुरू किया पा टाइम के मा वही पे जंगल के ओर लगे दले यो मर गई राला अव्वली तलाड़ा पखपल चूंच के भाई मामूली उबरा गस्ते और जंगल गौर पे मड़कोमा तो क्या और आवाज को यो बली मर गई चित्ता खुद को ना चूंच के सोना ऊपर आज बड़ी जंगल और मड़के ना गौर तो कैसे भी मड़कम कमांड का जमाला तला ही नहीं जिस पऊर लगोल वाले की ने पऊर मड़कवोल वाले केमा मुंबर अखपला लकोना वो मड़को नो मीडिया तो मुंगम वायु के सब आवाज पतो ने जमुन जनजो इंतजार म कोई जमुन दे कड़ा पसर मान के खुद रागी इंतजार म कोई वो जमुन सर आवाज पत के आवाज बलूचती की जमुन कला भगत खारून तराशो